قدرتی وسائل کی حفاظت، مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون۔ مولانا انیس الرحمن قاسمی ایک معروف اسلامک اسکالر ہیں، ساتھ ہی وہ ابوالکلام ریسرچ فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور آل انڈیا ملی کونسل کے قومی نائب صدر ہیں۔ اللہ نے اس زمین اور کائنات میں بے شمار نعمتیں رکھی ہیں۔ اسی نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان انگنت لاکھوں کروڑوں سیاروں اور اشیاء کو خاص توازن کے ساتھ پیدا کیا۔ اگر انسان اس توازن کو ختم کر دے تو کائنات کی یہ چیزیں فائدے کے بجائے نقصان دہ ہو جائیں گی۔ ان نعمتوں کو اپنے کسی بھی عمل سے برباد نہیں کرنا چاہیے، چاہے کھانے پینے کی چیزیں ہوں، سانس لینے کی ہو، یا زمین کی نعمتوں میں پیڑ پودے، جنگلات، ہر طرح کے پہاڑ ہوں، ان کی حفاظت کی جائے، یا فضا میں اڑنے والے جہاز ہوں، ان کے استعمال میں بے اعتدالی فساد کا ذریعہ بنتا ہے۔ ان قدرتی وسائل کی حفاظت ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس اعتدال کو قائم رکھنے اور فضول خرچی و اسراف سے بچنے کے لیے فرمایا ہے، اے آدم کی اولاد، تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور کھاؤ اور پیو، البتہ فضول خرچ نہ کرنا۔ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، چھپروں پر چڑھائے ہوئے اور نہ چڑھائے ہوئے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی جن کے پھل مختلف ہیں، اور زیتون اور انار ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے۔ ان کی پیداوار کھاؤ جب وہ پھل نکل آئیں، اور ان میں جو حق واجب ہے اسے کاٹنے اور پھلوں کو توڑنے کے دن سے غریبوں کو دے دو، اور اس میں فضول خرچی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ زمین جو اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کا جو حصہ و ٹکڑا جس شخص کی قدرت و ملک میں ہو، وہ اسے بیکار نہ چھوڑے، اسے بنجر نہ بنائے، کھیتی کرے یا پودے لگائے۔ زمین کے ماحول و فضا میں جس طرح کے زہریلے مادے انسان ناسمجھی سے پھیلا رہا ہے، اس سے زمین کی پیداوار پر مضمر اثر ہو رہا ہے، اور فضا میں موجود زہریلے مادے سے کئی طرح کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہے۔ اس سے بچاؤ کا ایک ذریعہ پیڑ پودوں کو لگانا بھی ہے۔ اس لیے جہاں کہیں بھی پیڑ پودے ہوں اور جنگلات ہوں، ان کو بلا ضرورت کاٹا نہ جائے، بلکہ ان کی حفاظت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیڑ پودے لگانے پر بہت زور دیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت بالکل سامنے نظر آئے اور تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہو تو اس کو لگائے بغیر نہ اٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 7 کاموں پر انسان کو مرنے کے بعد بھی اجر دیا جاتا ہے، جس نے کسی کو تعلیم یافتہ بنایا، نہر کھدوایا، کنواں بنوایا، کھجور کا درخت لگایا، مسجد بنائی، قرآن ورثے میں چھوڑا، یا نیک لڑکا چھوڑا جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اسی طرح پھلدار درختوں کو لگانے کی ترغیب دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس مسلمان شخص نے پھلدار درخت لگایا اور اس کے پھل و پتے کو پرندے، انسان اور جانوروں نے کھایا، تو درخت لگانے والے کے لیے صدقہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ خوب پیداوار بڑھائیں، پیداوار کو استعمال میں لائیں، مگر ان کو برباد نہ کریں، اور تمام پیداوار میں غریبوں کا حق بھی سمجھیں اور انہیں ان کا حق ادا کریں۔ آلودگی کا ایک بڑا مسئلہ پانی کی آلودگی کا ہے۔ پانی نہ صرف انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے، بلکہ اس پر ہر شے کی پیداوار اور لاکھوں جانوروں کی زندگی کا انحصار ہے۔ اگر گندے پانی کو زمین کے اندر پہنچایا گیا، شہروں کے زہریلے و گندے پانی کے نالیوں کے پانی کو ندیوں یا زیر زمین اسی طرح ڈالا جاتا رہا جیسا کہ ہو رہا ہے، تو پینے کا پانی بھی زہریلا ہوتا چلا جائے گا۔ پانی کی آلودگی سے کینسر اور گردے کی بیماری وغیرہ پیدا ہو رہی ہے۔ ان بیماریوں کی وجہ سے انسانی صحت کو
نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس لیے اسلام میں پانی کو پخانہ پیشاب سے گندا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے کسی پانی میں پیشاب نہ کرے کہ پھر اسی پانی سے غسل کرے۔ برتن کے پانی میں ہاتھ ڈالنے کے بجائے ہاتھوں کو دھو کر ڈالنے کی تاکید کی گئی ہے تاکہ ہاتھوں کے جراثیم پانی کے اندر نہ جائے۔ کہا گیا کہ سو کر اٹھو تو بغیر ہاتھ دھوئے پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالو۔ تم میں سے جو کوئی سو کر اٹھے تو اپنے وضو کے لیے رکھے ہوئے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھو لے، کہ معلوم نہیں اس کا ہاتھ کہاں گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس چھوٹے برتن میں منہ سے پانی پی رہے ہوں اس میں پانی پیتے وقت سانس بھی نہ لو، تاکہ تمہارے سانسوں سے نکلنے والے جراثیم اس پانی کو آلودہ نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو اس پانی کے برتن میں سانس نہ لے۔ اسی طرح پانی جن برتنوں میں رکھا جائے، چاہے برتن چھوٹے ہوں یا بڑے، پانی کے ٹینک ہو یا بوتل، ان کو ڈھک دیں اور کھلا نہ چھوڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی کے برتن کو ڈھک دیا کرو اور مشکیزے کے منہ کو باندھ دو، اس لیے کہ سال میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے جس میں زہریلی ہوا چلتی ہے، جس کا ایسے برتنوں اور مشکیزوں سے گزر ہو جو ڈھکا یا باندھا نہ گیا ہو اور وہ ہلاکت کا سبب بن جائے۔ اس لیے پانی کی حفاظت میں انسانی اور تمام جانوروں کی حفاظت ہے، چاہے وہ گھر کا پانی ہو یا باہر کا، دریا کا ہو یا سمندر کا۔ ہر طرح کے پانی کو آلودگی سے حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اگر سمندری پانی میں تیل کے ٹینکر تباہ کر دیے جائیں تو اس کے زہریلے اثرات آبی جانوروں کی ہلاکت کا سبب بنیں گے۔ غرض یہ کہ اللہ جل شانہ نے اس کائنات کو بہت متوازن بنایا ہے۔ ہر طرح کے پہاڑ، جنگل، جھرنے، ندیاں، سمندر اور سرسبز و شاداب وادیاں رکھی ہیں اور ان ساری نعمتوں کو انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ اب اگر ان میں ایسی تبدیلیاں کر دی جائیں جس سے ماحول بدلنا شروع ہو جائیں اور انسانی جان کو نقصان پہنچنے لگے تو اس سے زمین میں اصلاح کے بجائے فساد پیدا ہوگا، جسے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ ارشاد الہی ہے، کھاؤ اور پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے، فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا ہے، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو اور نہ مانو حکم بے باک اسراف والے لوگوں کا جو خرابی کرتے ہیں ملک میں اور اصلاح نہیں کرتے، اور جب پھرے تیرے پاس سے تو دوڑتا پھرے ملک میں تاکہ اس میں خرابی ڈالے اور تباہ کرے کھیتیاں اور جانیں، اور اللہ ناپسند کرتا ہے فساد کو۔ فضا میں چھوڑے جانے والے کارخانوں کے دھوئیں اور دوسرے خطرناک نیوکلیائی ذرات و گیسوں نے فضا کو آلودہ کر کے قدرت کے بخشے ہوئے پاکیزہ ماحول کو نقصان پہنچایا ہے، جس کی وجہ سے فضا میں اڑنے والے بعض پرندے اور ان کی نسلیں ختم ہو رہی ہے۔ فضائی آلودگی کی وجہ سے سورج کی نقصان دہ شعاعیں ہم تک بلا واسطہ پہنچ کر مختلف امراض کا سبب بن رہی ہیں۔ غرض کے قدرتی وسائل کی حفاظت اور اس کی دیکھ بھال کرنا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے، اور ہر اس عمل سے بچانا ضروری ہے جو ان وسائل میں نقص و خرابی کا سبب بنے۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ آپ سن رہے تھے مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون قدرتی وسائل کی حفاظت۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو شیئر کریں، ساتھ ہی لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔